سورہ آل عمران آیت نمبر 90 آپ حضرات کے پاس پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے ہی رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی یا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے لوگ وہ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر کے اندر مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ہرگز ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر کے سونا، ولو افتدى به، اگر وہ اپنی جان کا فدیہ دینا چاہیں یا اگرچہ وہ اس کو فدیہ کے طور پر دینا چاہے، اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان کو جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل، نشانیاں، سب چیزیں آ چکی ہیں، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، پھر بھی وہ کفر کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ ایسوں کی قسمت کے اندر پھر کیا ہے کہ سب لوگوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، اور ان پر نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ ان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی کھول کر رکھا کہ پھر بھی اگر کوئی اس مرتد ہونے کے بعد پھر بھی اگر کوئی توبہ طائب ہو جائے اور ایمان لے کر آ جائے اور اپنے حقیقی معنوں میں اصلاح کر لے تو ایسوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کریں گے، قبول کر کے
ان کی مغفرت کر دیں گے۔ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا اور اسی کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو فرمایا کہ ایسے آدمیوں کی ہرگز توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگوں سے مراد اس آیت مبارکہ میں اور آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر بھی اس سے مراد خاص طور پر یہود اور نصارہ ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں، کہ جو ایک وقت میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے تو وہ حالت ایمان کے اندر تھے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کو پتہ چل گیا، وہ جان گیا اس بات کو، لیکن پھر بھی اس جاننے کے باوجود بھی پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو گویا کہ یہ حالت کفر کے اندر ہی رہے، اور اپنی اس حالت کفر کے اندر ثم ازدادوا کفرا، اور بڑھتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، وہ کفر پر ہی رہے، کافر کے کافر ہی رہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ایسے ہی لوگ کیا ہے وہ گمراہی کے اندر پڑے رہیں گے، ایسے ہی لوگ کیا ہے گمراہی کے اندر پڑے رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کہ جو برے اعمال کے اندر لگے رہے اور اسی برے اعمال اور سیئات کے اوپر چلتے رہے، یہاں تک کہ اب ان کا کیا کہتے ہیں آخری وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اب وہ جناب علیہ کیا ہے توبہ طائب ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کی اب توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ ویسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آدمی مثال کے طور پر مسلمان ہو، گناہ گار ہو، فرض کیا مسلمان ہے لیکن کسی وجہ سے بتقاضے بشریعت وہ گناہ گار ہے، تو فرمایا کہ اس کی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے ما لم یغرغر، جب تک وہ غرغرہ کی کیفیت نہیں طاری ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ وہ غرغرہ کی کیفیت کون سی ہوتی ہے؟ جس کو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کا سانس اکھڑا سا ہے، اب اس کو دنیا کے نہیں آخرت کے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں کی چیزیں، وہاں کے مشاہدات اس کو اب کیا ہے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ غرغرہ کی کیا ہے کیفیت ہے۔ فرمایا کہ اس غرغرہ کی کیفیت کے آنے سے پہلے کوئی آدمی بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شرط کیا ہے وہ ایمان کے اوپر ہو۔ لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر حالت ایمان کے اندر ہے ہی نہیں، کفر کے اندر ہے، اب وہ جناب اعلیٰ وہ غرغرہ کی کیفیت آ رہی اور اس وقت توبہ کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک هم الضالون، ایسے ہی لوگ کیا ہے پکے گمراہ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کے ایسے ہی لوگوں متعلق فرما رہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو لوگ حالت کفر کے اندر ہی مر گئے، ٹھیک ہے، حالت کفر کے اندر مر گئے، اب اس کے بعد ظاہر مرنے کے بعد تو زندہ تو ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب تو دینا ہے۔ اب وہاں پر تو ظاہر جب آنکھیں دوبارہ کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ بھی کیا کھویا اور کیا پایا، ٹھیک ہے نا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہاں پر اب جب آنکھیں کھل جائیں گی ساری چیزیں روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی، سارے حقیقتیں کھلا کر واضح ہو جائیں گی، اب وہ کہے گا کہ جناب اعلیٰ یہ تو بڑا خسارہ ہو گیا، میری کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہو جائے، نجات ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ تو اب اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے یہ کافر لوگ آخرت کے اندر اگر ان کو زمین بھر کر سونا مل جائے اور وہ اس زمین بھر کر سونے کو اپنے فدیہ کے طور پر، جان خلاصی کے طور پر دینا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز ان سے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ کے اندر صرف ایک زمین کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر ہم پڑھیں گے اور اسی طریقے سے آگے چل کر 24ویں پارے کے اندر پڑھیں گے، وہاں پر ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ٹھیک ہے نا، یہ زمین اور اس جیسی ایک اور زمین بھی اس کے ساتھ کیا ہے آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور زمین بھی آ جائے، تب بھی فدیہ دینا چاہے،
ما تقبل منہم، ٹھیک ہے نا، تو بالکل ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائے گا، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ قیامت کی سختیوں سے اور ان سے اپنے آپ کو خلاصی کے طور پر پیش کر، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو جنت میں سے نکالیں گے، پوچھیں گے ہاں بھئی کیسا تمہارا ٹھکانہ، وہ کہے گا یا باری تعالیٰ بڑا بہترین اور شاندار، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دم شاندار، تو اس طرح وہ کہے گا جی یا باری تعالیٰ ایک دم شاندار، بڑا شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب دوسری طرف جو وہ کافر کو بلائیں گے، کافر کو بلائیں گے تو ظاہر ہے وہ جہنم سے ہوگا، ہاں بھائی تمہارے ساتھ کیا ہے، تو وہ آگے کہے گا یا باری تعالیٰ انتہائی برا ٹھکانہ اور یہ اور وہ، جیسے ہمیں کوئی برائی پیش آ جائے، کوئی ایسی انہونی پیش آ جائے تو ہم 100 باتیں کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بھی کہے گا یا باری تعالیٰ ایسے بڑا برا ٹھکانہ اور یہ وہ۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس سے خلاصی کے لیے اگر تمہیں ایک زمین بھر کے سونے کی دے دی جائے، ٹھیک ہے، تو کیا تم دینا چاہو گے؟ تو وہ آدمی کہے گا یا باری تعالیٰ کہ یہ زمین کیا اس کے ساتھ اور بھی اور اس طریقے سے مجھے خلاصی کے طور پر دینا پڑے نا، تو میں دے کر اپنی جان کو کیا کروں گا، چھڑوا لوں گا، فدیہ کے طور پر چھڑا لوں۔ اب زمین بھر کے سونا، اب اندازہ لگائیں پوری زمین، ٹھیک ہے نا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور زمین سے آسمان تک یہ پوری لبالب سونے کی بھری ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے تو دنیا کے اندر صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا، کیا کہ تو مجھے وحدہ لا شریک مان لے، میرے پر ایمان لے کر آئے، وہ تو نے کیا نہیں ہے، اور اب جناب اللہ تو اتنے بڑے بڑے کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہاں پر بالفرض والمحال، اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سوچے اتنا سونا کسی کے پاس ہے ہی نہیں، پھر آخرت کے اندر تو ویسے ہی محال ہے، ہوگا ہی نہیں، پھر بھی اگر فار ایگزامپل اگر دے دیا جائے تو فرمایا کہ اگر وہ اتنا سونا لے کر بھی آ جائے نا، تب بھی جناب اعلیٰ کیا ہے، اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ فَلْمَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کہ بندہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے فالورز ہوتے ہیں، وہ سٹرائک کرتے ہیں اور اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں جناب اللہ رشوت دے دیتے ہیں، کہیں سفارش کروا لیتے ہیں، کہیں دھونس دھاندلی کچھ نہ کچھ اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا یہ بندہ کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ روزمرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور اس قسم کے فرمایا کہ وہاں پر ان کو دردناک عذاب ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احوال ہم لوگوں کی آنکھوں کو اور دلوں کی آنکھ کو کھولنے، دلوں سے پردے ہٹانے کے وہ بیان کر دیے کہ بھئی دیکھنا آخرت کے اندر یہ صورتحال پیش آئے گی، تو ابھی سے کیا ہے تم اس کی تیاری کر لو، ابھی سے کیا ہے مان لو، ورنہ آخرت کے یہ احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیا کر دیے، کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔